بہت شکریہ جی. آگے بڑھتے ہیں جناب. ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان ہیں وہ موجود ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر ناصر موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ فہد علی کاظمی صاحب موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم. اور جناب آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ دین کی تبلیغ, ارشاد اور معاشرے کی اصلاح میں جو تصوف ہے وہ کیا ہے, اور اس میں جو ہمارے جو خانقاہی نظام ہے اس کا کردار کیسا ہے. اس کا کردار اس قدر روشن ہے, عظیم ہے کہ کوئی تاریخ خانقاہوں کے بوریہ نشینوں کے تذکرے کے بغیر ہمیں نہیں ملتی. بر صغیر کی سرزمین پر آج تک قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور توحید و رسالت کی جو آواز گونج رہی ہے, یہ اسی چشمہ فیض کی مرہون منت ہے. ان خانقاہوں کی دعوتی اور تبلیغی کاوشوں کا ہی نتیجہ ہے کہ کروڑا انسان اپنے دلوں میں شمع توحید و رسالت جلائے بیٹھے ہیں. خطبہ حجۃ الوداع کی اگر بات کریں تو اس کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ کیا میں نے دین کی تعلیمات آپ تک پہنچا دی, تو تمام صحابہ اور اہل بیت نے یک زباں ہو کر جواب دیا تھا کہ آپ نے یہ پیغام حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. پھر 3 دفعہ آپ نے آسمان کی طرف انگلی شہادت کا اشارہ کیا اور بارگاہ الہی میں التجا کی کہ اے رب ذوالجلال تو بھی گواہ رہنا. بعد ازاں آپ نے جملہ حاضرین کو حکمایا, ارشاد فرمایا کہ جو یہاں موجود ہیں ان تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں جو یہاں موجود نہیں. صحابہ کرام وہاں سے اٹھے, اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلے باندھا اور پورے کرۂ ارض پر جہاں تک ان سے بند پڑا انہوں نے دین حق کے خوبصورت پیغام کو پہنچایا. اس وقت سے لے کر آج تک اسلام کی ترویج و ارشاد کا یہ کام وہ بندگان خدا کر رہے ہیں جنہیں توفیق باری تعالیٰ نصیب ہوتی ہے. اسلام کی ترویج و ارشاد کے لیے صوفیاء کرام نے جس خلوص محبت سے کام کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. یہ انہی صوفیاء ہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اسلام مختصر مدت میں عالم پر چادر نور بن کر چھا گیا. انہی برگزیدہ ہستیوں نے اپنے گفتار اور اپنے کردار سے ایک معیاری زندگی کا نمونہ پیش کیا. اس ہم اہم موضوع پر آج بات کریں گے, اور بات کرنے کے لیے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاضل صاحب, جس طرح سے یہ موضوع ہے بڑا خوبصورت اور بڑا ڈیفرنٹ ہے. ہم آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ سب سے پہلے آپ بتائیں کہ بیسیکلی تصوف ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی کرٹیکل موضوع ہے اور آپ کو مبارکباد ہے کہ آپ نے اس موضوع کو اٹھایا. بہت ہی اہم موضوع ہے اور میرے دل کے بڑا قریب موضوع ہے. تصوف اسلامی روحانیت کا نام ہے. اسلامک اسپریچویلٹی کو ہم اصطلاحاً تصوف کہتے ہیں. اور تصوف کے حوالے پر بات کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ دین صرف ظاہر کا نام نہیں ہے. دین میں ایک باطنی پہلو بھی موجود ہے. ظاہر میں بھی ہمیں دیندار ہونا ہے, باطن میں بھی ہمیں دیندار ہونا ہے. تو مشہور حدیث ہے حدیث جبریل, جو کہ تصوف کے اجراء کے حوالے سے ہمارے صوفیاء ہمیشہ پیش کرتے ہیں. سرکار دو عالم نے جب اسلام, ایمان اور احسان کا ذکر فرمایا, طویل حدیث ہے, اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن جب احسان کا ذکر فرمایا, احسان حسن سے ہے, کسی بھی فارم کی, کسی بھی شے کی ایکسلنس, تو اسلام اور ایمان کی ایکسلنس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ ایکسلنس کیا ہے, تو آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اور اگر اس درجے پر نہیں پہنچے تو کم از کم یہ شعور بیدار ہو جائے کہ وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. یہ تصوف کی, اسپریچویلٹی کی, مسلم صوفیزم کی بنیاد ہے. اللہ کی عبادت ایسے کرنا ہے کہ جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو. نمبر 2 جو بہت امپورٹنٹ بات ہے, ہمارے صوفیاء نے اس پہ کلام کیا. سرکار دو عالم صحابہ کے لیے سب سے بڑی نعمت, بلکہ کائنات کے لیے سب سے بڑی نعمت. سرکار دو عالم کا جب وصال ہوا تو بہت بڑی ہیومن ٹریجڈی تھی یہ. یقیناً اللہ کے نبی نے قرآن پہنچا دیا, دین مکمل ہو گیا, وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, مگر سرکار کا پردے میں جانا ایک بہت بڑا دھچکا تھا. تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجود رسالت مآب کے پاس آئے ہیں, آپ نے اعلان کیا, لوگوں سن لو, جو محمد عربی کی عبادت کرتے تھے جان لیں محمد عربی وصال پا گئے ہیں, لیکن جو اللہ کی عبادت کرتے تھے جان لیں اللہ الحی اور قیوم ہے. یعنی جب سرکار دو عالم حالت پردہ میں ہوں تو امت رب العزت کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرے گی. یہ تصوف کے باب کا آغاز ہوا ہے.
اور جو پہلے صوفی ہیں وہ حضرات اہل بیت، حضرات صحابہ ہیں، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے آگے چل نکلا ہے۔ ایک اہم بات میں یہاں پہ کوئک کہنا چاہتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے، سرکار دو عالم کی ذات میں یہ سارے علوم جامعیت کے ساتھ کمپریہنسولی اکٹھے موجود ہیں۔ سرکار دو عالم کے دور میں فقہ کوئی علیحدہ علم نہیں، حدیث کوئی علیحدہ علم نہیں، علم الکلام، اصول الدین کوئی علیحدہ علم نہیں، روحانیت کوئی علیحدہ علم نہیں، یہ ساری چیزیں جمع ہیں پروفٹ، صحابہ، اہل بیت کی ذوات میں۔ جب زمانہ بدلا تو یہ برانچ آؤٹ ہوئی، اور پھر اسپیشلائزیشنز اور برانچز پیدا ہوئیں۔ جو فقہ کی طرف نکل گئے وہ فقیہ ہو گئے، جو حدیث کے علم کی طرف چلے گئے وہ محدث ہو گئے، اسی طرح جو علم الاحسان کے ایکسپرٹ بنے ان کو ہم حضرات صوفیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ فاض صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے روشنی ڈالی، اور مزید بھی اس پر ڈسکشن ہوگی لیکن اس بریک کے بعد۔ خیر رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک میں ہمیں ہمارے خاص مہمان نے جوائن کیا ہے، ان سے تعارف کرواتے چلیں۔ سینئر اداکار ہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں، حال ہی میں ان کو یہ ایوارڈ ملا ہے 2025 میں۔ حامد رانا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ حامد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، کیسے آپ؟ بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے بلوانے کا۔ رمضان کیسے چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ تو حامد صاحب آپ کا تو ماشاءاللہ سے وہ تعارف ہم کروا ہی نہیں سکتے، جتنا آپ نے کام کیا انڈسٹری کے لیے، اسٹیج کے لیے، ٹی وی کے لیے، ریڈیو میں، ہر جگہ ماشاءاللہ سے آپ نے بہت کام کیا ہے، اور خصوصی جو مقبولیت تھی وہ سونا چاندی کے جو کریکٹر سے آپ کو ماشاءاللہ ملی ہے، اور جو بھی کام کیا آپ نے اس میں بہترین اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ آج کل کوئی پروجیکٹ ہے، کچھ کام کر رہے ہیں آپ؟ اصل میں آج کل جو ڈرامہ ہے نا وہ لاہور میں تو کوئی ہو نہیں رہا، تو ٹی وی پہ بھی کام نہیں ہو رہا بھائی، یہ سارا کام جو وہ کراچی شفٹ ہو گیا ہے، تو وہاں کام کرنے کے لیے رہنا پڑتا ہے، رہائش۔ تو میرا کیسا موڈ نہیں باہر جانے کا، رہنے کا، یہاں ٹھیک ہے، شکر اللہ کا، اچھا چل رہا ہے۔ میں تو رمضان بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ہی گزار رہے ہیں یہاں؟ جی جی، بچوں کے ساتھ۔ تو نارملی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح کی رونق ہم دیکھا کرتے تھے رمضان میں، آپ کو ویسی رونق نظر آ رہی ہے آج کل؟ ہاں جی، چونکہ میں تو روزے رکھتا ہوں، میں 8 سال کی عمر سے میں روزے رکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ اب بھی قائم ہے، آج بھی روزہ ہے، اللہ کا شکر ہے، بڑی رحمت ہے، بڑا۔ مجھے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ روزے نہ رکھیں، میرا دل نہیں مانا، میں کہیں روزے رکھوں گا، رکھ رہا ہوں۔ بس آپ کی نیت ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے رہے ہیں۔ تو سر آپ نے بتایا 8 سال کی عمر سے آپ روزے رکھ رہے ہیں، تو اس وقت کا رمضان، اس کی وہ فیل، اس کے سحر و افطار، وہ آپ کو یاد ہے وہ کس طرح سے مختلف ہے آج کل کے سحر و افطار سے؟ وہ مجھے پتہ ہے، جب میری والدہ صبح اٹھ کے وہ روٹی پکاتی تھی نا، تو پہلے تو ہم زمیندار لوگ ہیں، میں آنے والے کا رہنے والا ہوں، تو ہمارے گھر میں بھینس ہوتی تھی، وہ دودھ رڑکتی تھی، مکھن نکالنا، تو وہ پھر جب روٹی پکاتی تھی وہ جو یہ آواز ہوتی نا، ارے یہ مجھے بہت فیسینیٹ کرتی تھی، یہ آواز۔ واہ، تو اللہ کا شکر ہے، ماں کے پاس بیٹھ جانا تو روزہ رکھ لینا، اللہ کا کرم ہے۔ تو ابھی کچھ ٹریڈیشنز آپ آگے بھی منتقل کر رہے ہیں؟ ایسی یہ آواز مستقل طور پر ابھی بھی گھر میں آتی ہے یا اب کہاں آتی ہیں؟ خانسا میں رکھے ہوئے؟ باہر میرے گھر میں تو آتی ہے، آتی ہے، لیکن لوگ جا کے باہر سے لے آتے ہیں، باہر ہی کھاتے ہیں، کھدے یہ وہ، اللہ کھانے جب سورے مر جانا ہے۔ اچھا سر، ہم نے یہ سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نے 12 سال کی عمر میں ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے آگے زندگی میں اور کس طرح سے لے کر چلنا ہے، تو اتنی جلدی اس عمر میں تو ابھی ڈیسائیڈ کرنے کی مجھے لگتا ہے اہلیت ہی نہیں ہوتی بچوں میں، آپ نے تب سوچ لیا تھا کہ آگے آپ نے کرنا کیا ہے زندگی میں؟ اصل میں یہ جو نا یہ ہوتی عطا، آپ جو ہے نا میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ آپ نہیں ہیں، آپ کی جو سوچ ہے وہ ہے آپ، وہ ہے برین۔ یہ برین جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے، اس میں سوال آتے ہیں، برین ہی اس کو جواب دیتا ہے، جہاں برین جواب دینا بند کر دینا وہاں ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے، وہ ذہنی مریض بننا شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں کوئی نہ کوئی دوست یار ہو یا کوئی رہنما ہو وہ آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے۔ یہ سارے کام جو ہے نا اللہ کے ہیں۔ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں زندگی جو ہے میری، اس میں میرا تو کوئی دخل ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو لکھی ہوئی زندگی ہے جو اللہ مجھے دکھا رہا ہے اور اچھی دکھا رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہماری بہت بدقسمتی یہ ہے کہ
ہمارے خاص طور پر 2 چیزیں لیک کرتے ہیں جو سوچتے نہیں. ایک تو بیٹی کے لیے اللہ سب بیٹیوں کے مقدر اور نصیب اچھے کریں. اللہم آمین. آمین ثم آمین. تو بیٹیوں کے اگر آگے کوئی انسان کے بچے نہ ملا تو اس بچے نے پھر کیسے سروائیو کرنا ہے؟ یہ گائیڈ نہیں کیا جاتا. اس کے لیے پڑھائی ضروری ہے. اور ہم جو ہے یہ دیکھتے ہیں بچپن پڑھائی جوانی اور اس کو بڑھاپا سوچتے نہیں کہ وہ اگر اس کو کیسے گزارنا ہے. ہاں. تو میں نے 12 سال کی عمر میں مجھے یہ ادراک ہو گیا تھا کہ میں نے بڑھاپا کیسے گزارنا ہے. تو پھر میں نے اسی طرح مینج کیا ہوا. واہ. اللہ کا شکر ہے. اوکے. اللہ کا شکر ہے کہ تو آپ بیوی کو بہت اعلیٰ مل گئی, بہت اچھی مل گئی, ماشاء اللہ. کوآپریٹو مل گئی. تو شیبہ جی لوگ سمجھتے ہیں ہاں کہ وائف ہے. بڑے عرصے تک یہ رہی ہے غلط فہمی لوگوں کو. تو وہ یہ ہے کہ میں اور شیبہ جی ڈرامہ کر رہے تھے لیاقت ہال میں پنڈی. تو یہاں سونا چاندی ریکارڈنگ کر کے بائی ایئر جا رہے تھے اسلام آباد. ایئرپورٹ پہ پریس آیا, ٹاپ پہ تھا سونا چاندی, پریس والے آ گئے. اس کا خاوند کھڑا تھا سامنے وردی پہن کے, فوجی تھا. ادھر شیبہ تھی. ایک پریس والے نے کہا کہ رانا صاحب لوگ آپ کو میاں بیوی سمجھتے ہیں, آپ کو میاں بیوی سمجھتے ہیں. میں کہا میاں بھی یہی سمجھتا ہے. اچھا شکر ہے. اچھا سر, بڑا خوبصورت سفر تھا سونا چاندی کا بھی. ایک یہ بتائیے گا کہ اس میں آپ کیسے گئے, منو بھائی نے کیسے آپ کو سلیکٹ کیا, پی ٹی وی میں کیسے آپ کی انٹری ہوئی, وہ بھی جرنی ہمارے ساتھ شیئر کریں. میں ایک بات بتاتا ہوں. میں اور شیبہ کہیں نہ ریکارڈنگ کر کے جا رہے تھے تو راستے میں نا پولیس نے روک لیا. اچھا انہوں نے پریشان, انہوں نے کہا تصویر کھینچانی ہے. میں نے کہا ذرا ہنس کے تصویر کھینچائی, نہیں تو کہنے کے پڑے گئے. اچھا ویسے مشکلات کیا پیش آئیں آپ کو اس سارے دورانیے میں, آپ کے پورے سفر میں؟ میں جب یہاں لاہور میں آیا ہوں نا, بہاولپور میں پڑھا ہوں, میں نے میکینیکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ کیا. تو زبردست. پھر ایل ڈی اے میں نے ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ ریٹائر ہوا. اس میں پھر پی ایچ اے میں چلا گیا. تو یہ جتنے ڈرائیور دیکھتے ہیں لاریوں ووریوں, یہ سارے میرے بھرتی کیے ہوئے ہیں. یہاں کوئی نہیں تھا میرا اللہ کے سوا. جب میں یہ توبن مار روڈ پہ وہاں بیٹھا تھا تو سوچ رہا تھا جیسے سورج ڈوب رہا ہے تو میرا دل ڈوب رہا ہے کہ میں کہاں جاؤں گا. پھر جاتا تھا وہاں, جاتا تھا کہیں لیٹتا تھا, کہیں لنگر میں لائن میں لگ کے روٹی کھاتا تھا. مجھے یاد ہے, مجھے ایک دن یاد ہے کہ میں نے 2 یا 3 دن کا فاقہ کاٹا. وہ فاقے میں بہت پانی پیتا تھا, درد ہوتا تھا, میں گر پڑتا تھا. اس میں یہی ہوا, مجھے ملا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے بہت ہی قریب ہو گئے. ارے واہ. تو یہ چیزیں جو ہیں نا, خوشی انسان کے ہاتھ میں ہے, کھبے ہاتھ میں, اور پریشانی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ چیزوں کو ایک تھپڑ مارتا بندہ, ہم کہتے ہیں تھپڑ مارا, اس نے کیوں مارا یہ نہیں سوچتے. کسی نے گالی نکالی تھی, کیوں نکالی. بس چیزوں کو دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ جیسا میں ہوں یہ ایسا کیوں نہیں میرے ساتھ. اس نے ایسا ہونا ہی نہیں. وہ اور ہے, آپ اور ہیں. یہ انگوٹھا ہے آپ کا, اس کو لگائے پوری دنیا میں چلے جائے, کسی کا انگوٹھا آپ سے نہیں ملتا. ہاں بالکل بالکل. اس لیے آپ کا ذہن بھی مجھ سے نہیں ملتا. ہاں اس کا ذہن آپ سے نہیں ملتا. آپ کس اینگل سے بات کر رہے ہیں اس کو وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی, وہ اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہیں. جی جی جی. وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں بدل سکا, میں نے اپنے آپ کو بدل لیا کیونکہ یہ تو میرے اختیار میں تھا. واہ. تو اپنے آپ کو بدلو, ہاں یہ دوسرے ضروری کو ہے. گلا ہی نہ کرو. اور پھر یہ خوشگوار زندگی آپ گزار اگر سکتے ہیں. بڑی بڑی گر کی یہ ٹپ جو ہے وہ ہمیں آپ جنرل کو صاحب نے کوئی دی ہے. ڈیزائن دکھاتا نا, اس پہ غصہ نہ کرو, جی اللہ کا شکر کرو بالکل کہ اس کی اوقات اللہ نے آپ کو دکھا لی. ارے واہ, یہ تو بڑی پیاری بات آپ نے کی. ہم آگے بھی آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں, اور ناشد صاحب ہم آپ کی طرف بھی آتے ہیں, لیکن ایک بریک لینا ہمارے لیے ضروری ہے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.